السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں اور اہم قرارداد اور مطالبات کیے گئے ہیں۔ قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کچھ مطالبات کیے گئے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور میاں برادران کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، مولانا کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے۔ میں کچھ آپ کے ساتھ وہ پڑھ کر سناؤں گا، امپارٹنٹ مطالبات ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مریم نواز اس اجلاس میں شریک ہوئیں۔ اس اجلاس کی خصوصیت یہ تھی، اور شہباز شریف اور خواجہ آصف نہیں تھے، دونوں جیل میں ہیں، تو ان کی جگہ پر ان کی تصاویر رکھی گئی تھیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی ہوا۔ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ جلدی میں پڑھ کر سناؤں جو مطالبات کیے گئے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کے حوالے سے کمپیریزن دیا گیا ہے کہ نون لیگ کے دور میں کیا مہنگائی تھی اور اب کیا مہنگائی ہے، وہ تو عام آدمی کو پتہ ہے۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں اگر اس ویڈیو میں مجھے ٹائم ملا تو، لیکن جو امپارٹنٹ پولیٹیکل جو چل رہے ہیں، جو مطالبات کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں میں ریٹائر اور حاضر سروس فوجی حکام کی تقرریاں عملاً ملک میں مارشل لاء کی تصویر پیش کر رہی ہیں۔ یہ بڑا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اداروں میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی حکام کی تقرریاں عملاً ملک میں مارشل لاء کی تصویر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اداروں میں سول بیوروکریسی، عوام شدید بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، جبکہ سویلین عہدوں سے متعلق رائج طریقہ کار پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال فوج کے ادارے کی ساکھ کو بھی شدید متنازع بنا رہی ہے، جس کا احساس اور ادراک کی ضرورت ہے تاکہ سول اور فوجی بیوروکریسی میں خلیج مزید نہ بڑھے۔ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ متنازع جموں و کشمیر پر پاکستان اپنا روایتی مقدمہ سرد خانے کے سپرد کر چکا ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کی تاریخی ناکامی کا مظہر ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی، عالمی قوانین، جنیوا کنونشن اور دو طرفہ معاہدات کی صریحاً منافی، بھارت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کے جواب میں پاکستان کی حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے، جو قوم کی مایوسی کا باعث ہے اور ایک قومی مفاد کے معاملے پر شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اجلاس پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے بیانیہ اور اصولی تاریخی موقف کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ ملک اور قوم کو درپیش سنگین خطرات کے حوالے سے قائد محمد نواز شریف نے نہ صرف درست وجوہات بیان کی ہیں بلکہ حقائق عوام کے سامنے رکھ کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ووٹ کی حرمت کی بحالی کا بیانیہ پوری قوم کی آواز بن چکا ہے۔ پارٹی اپنے قائد کے ویژن، ان کے بیانیے اور ان کی بصیرت کی روشنی میں ان مسائل کے حل کے لیے تجویز کردہ لائحہ عمل کو ہی درست راہ سمجھتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنا تن، من، دھن قربان کرنے کو تیار ہیں اور اپنے قائد کے ہر حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے عہد کا اعادہ کرتے ہیں۔ اجلاس پی ڈی ایم کی موجودہ مسائل سے قوم اور ملک کو نکالنے کی حکمت عملی کی بھی تائید کرتا ہے اور اب تک کی کاوشوں اور اس کی قیادت کے عزم کو سراہتا ہے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ آئین، قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے پی ڈی ایم کی تاریخی جدوجہد قومی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے، جسے ناکام بنانے کے لیے ووٹ چور حکومت اپنے اقتدار کی طاقت اور حکومتی مشینری کو بے رحمی سے استعمال کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ پارٹی صدر محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آصف اور خورشید شاہ کی ناحق گرفتاری اور قید و بند کی قابل مذمت حرکتیں حکومت کی بوکھلاہٹ اور ووٹ کو عزت دو بیانیے کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ ایک کھلا راز ہے۔ اس ادارے کی سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہونے کی گواہی اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں کی صورت میں دے چکی ہیں۔ اب تک قومی خزانے کے
ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہونے کی حقیقت گواہی دے رہی ہے کہ اپوزیشن قائدین کی گرفتاریاں ان پر مقدمات بے بنیاد، سیاسی اناد اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں۔ اجلاس آمر وقت کے سیاسی انتقام کا بہادری، جرت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے پر اپوزیشن قائدین اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور عدلیہ پر زور دیتا ہے کہ وہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکومتی سیاسی انتقام کے عمل کا نوٹس لے اور اس انتقام کا نشانہ بننے والوں کی بنیادی آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ اجلاس سیف کھوکھر اور افضل کھوکھر کے املاک گرانے کی شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت کا ایک اور اوچھا وار اس کو قرار دیتا ہے۔ اس سے قبل سابق رکن قومی اسمبلی مدثر قیوم اور ان کا خاندان بھی اس نوعیت کی پولیس گردی کا نشانہ بن چکا ہے۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ دینے والے نظریاتی وفادار اور ثابت قدم رہنماؤں اور کارکنان پارٹی کا قومی اثاثہ ہیں، قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم اپنے ان عظیم ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جبر ہمیں اپنا نظریہ اور مقصد قربان کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کی پاکستان دشمنوں سے رقوم لینے کا ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کا بھی ایک اوپن کیس ہے۔ الیکشن کمیشن 6 سال سے اس مقدمے کے حقائق منظر عام پر لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، جو افسوسناک، تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ اجلاس پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے فیصلے کو سراہتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پیش کردہ یادداشت پر الیکشن کمیشن فوری عمل کرے اور 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ سمیت اس مقدمے سے متعلق تمام دستاویزات قوم کے سامنے لائے۔ اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہونے والی تفصیل سامنے لائے تاکہ قوم جان لے کہ عمران خان کو کس کس ملک اور کس کس شخص نے بھاری رقم فراہم کی۔ اس مقدمے کی تمام کارروائی اوپن کی جائے۔ جب سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں تو اس کے بعد کیس اور اس کے ریکارڈ کو خفیہ رکھنے کا کیا راز یا کیا جواز بنتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس، 23 خفیہ اکاؤنٹس، مالم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی، آٹا چینی چوری کے مقدمات کی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کی جائے اور ان تمام مقدمات پر فیصلے دیے جائیں۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف نیب گردی کی بھی شدید مذمت کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہی پی ڈی ایم کے سربراہ اور اپوزیشن رہنماؤں کا نیب کے ذریعے ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حقیقت بھی یک طرفہ سیاسی انتقام کا واضح ثبوت ہے کہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ عاصم سلیم باجوہ کے خلاف سنگین ترین الزامات اور قابل تردید شواہد سامنے آنے کے باوجود اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس معاملے پر فوری کارروائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اجلاس سی پیک اتھارٹی بل اور اس میں استثناء کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ سی پیک جیسے حساس منصوبے میں متنازع اور کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے شخص کو سربراہ رکھنا قومی مفاد میں نہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کا ایک عہدے سے استعفیٰ ان کے خلاف کرپشن کے سامنے آنے والے حقائق کا اعتراف ہے، لہٰذا ان کے خلاف قانون و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فی الفور تحقیقات شروع کی جائے اور تکمیل تک چیئرمین سی پیک کے عہدے سے بھی انہیں ہٹایا جائے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ کسی ادارے کے سربراہ کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو یہ ہیں جی، میڈیا کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اور وکلاء کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، لیکن یہ جو پولیٹیکل نکات تھے اس قرارداد کے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔